رشتوں کی فکر کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ جس نے جتنا ساتھ نبھانا ہے وہ صرف اتنا ہی ساتھ نبھائے گا۔ فاصلے اہمیت نہیں رکھتے، تعلق میں مخلصی ہونی چاہیے۔ کبھی کبھی ہمیں اپنے ہی انتخاب مار ڈالتے ہیں۔ معذرت کرنے کا بہترین انداز یہ ہے کہ متعلقہ غلطی کبھی نہ دہراؤ۔ عزت سے اپنی جگہ تنہا کھڑے رہنا اس ساتھ سے بہتر ہے جو آپ کی عزت نفس کچل ڈالے۔ جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہاری مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی بات کو وہی ختم کر دو۔ ٹوٹی قلم اور دوسروں سے جلن ہمیں اپنی قسمت لکھنے نہیں دیتی۔ وہ بلندی کس کام کی جس پہ انسان چڑھے اور پھر انسانیت سے گر جائے۔ آپ کے پیچھے بات کرنے والے دراصل آپ سے بہت پیچھے ہوتے ہیں۔ ماں باپ اپنی اولاد کو دنیا کی ہر چیز سکھا دیتے ہیں سوائے اپنے بغیر جینے کے۔ مضبوط بنے، مضبوط رہیں، آنسو صرف جائے نماز پر اچھے لگتے ہیں۔ اے اللہ ایسی ہدایت دے جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ آپ زبردستی کسی کو دو کاموں کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت اور دوسرا عبادت۔ دونوں دل سے ہوتی ہیں اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے۔ سب کچھ بدل جاتا ہے سوائے ایک ماں کے پیار کے۔ وہی تو فیصلہ کرتا ہے پتھر کے مقدر کا، کسے ٹھوکر پہ رکھنا ہے، کسے اسود بنانا ہے۔ تنہائی میں قرآن پڑھنا ایک خوبصورت احساس اور سکون دل ہے۔ کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ جناب، سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ جو اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں وہ حالت سے کبھی ہارا نہیں کرتے۔ ہم نے چھوڑ دیے وہ لوگ جنہیں ضرورت تھی پر قدر نہیں۔ کون کب کس کا اور کتنا اپنا ہے یہ تو صرف وقت بتاتا ہے۔ زندگی واحد پودا ہے جس کا بیج زمین کے اوپر اور پھل زمین کے نیچے ملتا ہے۔ اپنی زندگی میں رنگ بھرنے کا اختیار کبھی کسی اور کو نہ دے، ہو سکتا ہے اس کے پاس سیاہ رنگ کے سوا کوئی اور رنگ ہی نہ ہو۔ لوگوں سے انتقام مت لیا کریں، خراب پھل خود ہی درخت سے گر جاتا ہے۔ تعلیم کا پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی آواز نیچی رکھیں اور اپنے الفاظ میں احترام پیدا کریں۔ آج کی گہری بات، کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ اللہ رب العزت کی عدالت میں حقوق العباد کی معافی نہیں ہے۔ یا رب تجھ پہ چھوڑ دیا سب۔ ہمارے سماج میں عورت شوہر کا دل جیت لے تو پہلا الزام جادو کروانے کا لگتا ہے۔ زندگی ہر جاندار کو دی جاتی ہے مگر بامقصد زندگی صرف انسان کو دی گئی ہے، اور وہ مقصد ہی اسے باقی مخلوقات سے الگ اور بہتر بناتا ہے۔ بہت ڈر لگتا ہے مجھے ان لوگوں سے جو باتوں میں مٹھاس اور دل میں زہر رکھتے ہیں۔ ہاتھ چھوڑ دینے والے کی اپنی اذیت ہے اور ہاتھ چھڑوا لینے والے کی اپنی کہانی ہے، لیکن اس عمل میں محبت یتیم ہو جاتی ہے۔ ہم انسان دوسرے انسانوں کو بہت سطحی پیمانے سے جانچتے ہیں، جیسے دولت، ذہانت، شکل وغیرہ، اور اس حساب سے ہی طے کر لیتے ہیں کہ فلاں ہم سے کمتر اور فلاں ہم سے برتر ہے، ورنہ رب العزت کے ہاں تو کمزور اور طاقتور کی تعریف مختلف ہے۔ اس کی بارگاہ میں تو جو تقویٰ میں بہتر ہے وہی برتری پر ہے۔ اگر آپ دل کی بات کسی سے کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ اللہ تعالیٰ سے کریں۔ وہ آپ کی ہر بات سنے گا اور برا بھی نہیں مانے گا اور نہ ہی اکتائے گا، آپ کو بات کر کے سکون بھی ملے گا۔ نیکی تو اس خوشبو کی مانند ہے جو نیت کے پھول سے پھوٹتی ہے۔ جتنی نیت صاف ہوگی اتنا ہی پھول خوشبودار ہوگا۔ دل اور قلب میں بہت بڑا فرق ہے۔ دل دھڑکتے ہوئے لوتھڑے کو کہتے ہیں،
قلب دل کے اندر کے حصے کو کہتے ہیں جو پاک ہے، جہاں امر ربی کا مسکن ہے، جو روح کی آماج گاہ ہے، حق موجود صدا موجود کی صدائے قلب کے اندر کی آوازیں ہیں۔ دعا دل سے مانگی جاتی ہے، قبول کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ اس پر توکل رکھے اور دعا پوری ہونے کا انتظار کرے۔ اللہ سب کی سنتا ہے، وہ رب مہربان ہے، کریم ہے، اس سے بڑا دعاؤں کو سننے والا کوئی نہیں۔ کسی کی جگہ پر کرنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ دل میں جگہ انگلیوں کے نشانات کی مانند ہوتی ہے جو کبھی ایک دوسرے سے میچ نہیں کرتی۔ گھڑی کی طرف مت دیکھو بلکہ وہ کرو جو گھڑی کی سویا کرتی ہے۔ خاموشی سے اپنی دھن میں بس چلتے رہو۔ آپ نے خود ہی اپنے آپ کو خوش رکھنا ہے، کسی اور سے یہ امید کبھی نہ رکھنا، سخت مایوسی ہوگی۔ انسان کو کوئی چیز اتنا نہیں بدلتی جتنا اس کے دل پہ گزری ہوئی تکلیفیں اسے بدل دیتی ہیں، اور تکلیفیں بھی وہ جو اس نے تنہا جھیلی ہوتی ہے۔ سوچ اچھی ہو یا بری، جیسی بھی ہو، یہ اپنے قدردانوں کو تلاش کر ہی لیتی ہے۔ استغفار تمہاری پریشانی کا ازالہ، غم کا مداوا، گناہ کی صفائی، دل کا چین اور رزق کا موجب ہے۔ خوش رہنا چاہتے ہو تو یہ باتیں اپنی زندگی میں شامل کر لو۔ جو بات دل میں ہے اسے بولنے کی ہمت رکھو، جو بات کسی اور کے دل میں ہے اسے سمجھنے کی سمجھ رکھو۔ جانے کیا مجھ سے یہ زمانہ چاہتا ہے، میرا دل توڑ کر مجھے ہنسانا چاہتا ہے۔ جانے کیا بات جھلکتی ہے میری آنکھوں سے کہ ہر شخص مجھے آزمانا چاہتا ہے۔ انسان دو ہی چیزیں کمانے کے لیے ساری مشقت کر رہا ہے، عزت اور رزق۔ جب دونوں کا وعدہ خدا نے کر رکھا ہے جس پر وہی اور صرف وہی قادر ہے تو پریشانی کس بات کی؟ خوش رہنا سیکھیے اور ان کی قدر کیجیے جن کا وجود آپ کے لیے باعث راحت ہے، کیونکہ جس نعمت کی قدر نہ کی جائے وہ چھن جاتی ہے، پھر وہ آسمان سے اتارا ہوا من و سلوہ ہو یا کسی کی محبت۔ میرے نزدیک ہر وہ چیز نعمت ہے جو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیرتی ہے، آپ کو سکون دیتی ہے۔ ہر مسکراہٹ پہ رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے برکتیں بڑھتی ہیں نعمتوں میں۔ نفرت کبھی نفرت کرنے سے ختم نہیں ہوتی، نفرت محبت سے ختم ہوتی ہے، یہی اس کی فطرت ہے۔ ہم لوگوں کو مسرور رہنا چاہیے اور ان لوگوں سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ جو لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں ان کے بیچ ہمیں نفرت کے بغیر رہنا چاہیے۔